You're watching Breaking Barriers with your host Alia. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں اور ہمیں آج کافی دن کے بعد جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب. آتھر ہیں, رائٹر ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں, ایڈیٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. Good to be with you. ڈاکٹر عاصم یوسف زئی, 3 خبروں پر آج ہم بات کرنی ہے. ہم نے اپنے ویورز کو بتا دیں, ایک خبر تو یہ ہے کہ بلاسفیمی ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کے اندر, بہت سارے قتل ہوتے رہے, اس کے اوپر گورنرز تک قتل ہوتے رہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور خاص طور پر احمدی اس کے اوپر بہت زیادہ حملے وہاں پر ہوتے رہتے ہیں. بہت سارے جگہوں پر اس پہ آواز اٹھتی ہے. ڈاکٹر عاصم نے اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے. بلاسفیمی کے موضوع پر بات کریں گے, ساتھ ہی کرکٹ کے ایشو پر بھی بات کریں گے, اور پھر ہم امریکہ کی طرف بھی آئیں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھی ایلون مسک پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک واقعہ ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے جو میچز پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, ایک تو پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا سے ہار گیا, اس کی تو دھوم ہر طرف ابھی تک مچی ہوئی ہے, بات ہو رہی ہے. اب ہوا یہ کہ جو پاکستان میں میچز ہو رہے ہیں, آئی تھنک کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا میچ تھا, وہاں پر گراؤنڈ کے اندر ایک ملیٹنٹ گروپ TLP کا ایک بندہ پہنچ گیا اور وہ ایک پلیئر کے قریب تک پہنچ گیا. تو ہم مطلب سیکیورٹی کی کتنی زیادہ بات کی جا رہی تھی, تو ایک جہادی گروپ کا, ایک ملیٹنٹ گروپ کا جو کہ بین بھی رہی ہے, اس کا ایک ملیٹنٹ, ایک بندہ آسانی سے وہاں پر پہنچ جائے گراؤنڈ کے اندر اتنی سیکیورٹی کے باوجود. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فورن ٹیمز ہیں ان کو اسیس کرنا چاہیے تھا بہت کیئرفلی کہ پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن اس وقت کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ویدر دے شوڈ گو ٹو پاکستان اور گو ٹو اے ڈفرنٹ وینیو. انڈیا نے آنے سے چونکہ دے ریفیوز ٹو کم ٹو پاکستان بیکاز دے نیو دی سیکیورٹی سچویشن ان پاکستان. تو اسی وجہ سے یہ جو فورن ٹیمز آئی ہیں دے شوڈ آلسو ہیو ایکچولی ایویلیویٹڈ کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے سیکیورٹی کی, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلمس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اب جیسے یہ واقعہ ہوا ہے تو لیٹس سے کہ اگر انڈین ٹیم آتی پاکستان تو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ان پہ جو ہے وہ کوئی خودکش حملہ جو ہے وہ متوقع تھا, وہ ہو سکتا تھا کہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو سکتی تھی. سو آئی تھنک دے میڈ a very wise decision not to come to Pakistan. لیکن باقی ٹیمز جو ہیں ان کو بھی فورسیبل فیوچر میں ان کو جو ہے وہ کیئرفلی ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے. مطلب پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے, سری لنکن ٹیم پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ گئی نہیں ہیں, بلکہ وہ جو ہارڈ لائن جو سٹینس ہے لوگوں کا پاکستان میں وہ اور بھی سخت ہو گیا ہے. اور اسی وجہ سے اسپورٹس جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ اس میں آتے ہیں, اسپیشلی کرکٹ میں. ابویسلی وہ جو ہے صرف ایک ہی اسپورٹس ایونٹ پاکستان میں بچ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے چونکہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, تو اسی وجہ سے اس کی سیکیورٹی پاسبل ہے ہی نہیں سرے سے. چاہے آپ جو بھی کہیں, چاہے آپ جتنے بھی لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیں کہ ہم جو ہے ہم نے سیکیورٹی کی ہوئی ہے, لیکن اس کی سیکیورٹی پاسبل نہیں ہو سکتی ہے. اور جیسے یہ اس میں جو ایک واقعہ جو ہے وہ ہو گیا, امیجن کہ یہ بندہ جو ہے یہ آرمڈ ہوتا, اگر اس کے ہاتھ میں کوئی مطلب کوئی یہ ویپن ہوتا, کوئی یا دستی بم ہوتا, کچھ ہوتا. ایون اگر اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ صرف ایک چاقو ہوتا اور وہ کسی کو جو ہے وہ ہرٹ کر دیتا, سو امیجن کہ اس کے جو ہے ریپرکشنز کیا ہوتے. تو یہ جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہر ایک فورن ٹیم کو جو ہے they should very carefully evaluate those things. تو لیکن ڈاکٹر عاصم یوسف زئی, اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوا, کیونکہ کرکٹ میں ہی کہ 2 سے 3 لوگ تھے جو میچز کے دیکھتے ہوئے وہ انڈین فلیگ اسٹیڈیم میں لے آئے, پاکستان کے اندر یہ ہوا. تو ان کو کالر سے پکڑ کے, جیکٹوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جایا گیا ہے اور پکڑ لیا گیا ہے کہ, اور ان سے چھین لیا گیا فلیگ. ان کے لیے اتنی سیکیورٹی, کیونکہ سر کرکٹ تو ایک کھیل ہے نا, کوئی کسی کا بھی ہو سکتا ہے. انڈین ٹیم کے وہاں پہ کیا نہیں ہوں گے وراٹ کوہلی کے کیا فین نہیں ہے پاکستان میں, ان کے لیے اتنی سیکیورٹی, اور TLP کے لوگ بھاگے پھر رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر. تو یہی تو میں جو ہے وہ یہاں پر وہی سچویشن ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی جس کو کہتے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ریسٹرینٹ کیا جاتا ہے.
تو یہ ڈبل سٹینڈرڈس ہیں وہاں پر، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ اسی وجہ سے امپروو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہی جو ہے وہ فیورٹزم اس میں ہوتی ہے، وہی جو ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والا جو ایک نیریٹو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے، کہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کے جو ہے وہ اس کو گروم کیا جاتا ہے، اور اس کو کمپلیٹ سپورٹ جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے دی جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ جو ہیں وہ کھلے عام اپنے ایونٹس کرتے ہیں، اپنے ریلیز کرتے ہیں، اور جو ہے وہ جس کو وٹریول کہتے ہیں، تو وہ مطلب جو بھی ان کے زبان پہ آئے وہ بول دیتے ہیں، اور کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ بھی ہو جائے تو کہیں اور پہ بلوچستان میں ہو جائے یا کے پی میں ہو جائے یا سندھ میں ہو جائے، تو ان پہ جو ہے وہ لاٹھی چارج کی جاتی ہے، ان پہ آنسو گیس جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہی وہ ڈبل سٹینڈرڈس ہے جس کی وجہ سے یہ سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ امپروو نہیں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف زئی، جو بلاسفیمی کا ایک تو قانون وہاں پر، اور پھر وہاں پہ کتنے قتل ہوتے رہے، گورنر تاثیر کا قتل ہوا، کتنے بڑے بڑے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ابھی تک سلسلہ وہی ہے، سچویشن وہی ہے، نہ لوگوں کی ذہنیت بدل رہی ہے، اور احمدیز کے اوپر تو آئے دن ڈیلی بیسس پہ حملے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی بلاسفیمی کے اوپر جو کہ یہاں پر ہوئی، ہمیں ذرا تھوڑا اس بارے میں، میٹنگ کے بارے میں بھی بتائیے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے، کچھ اس کے اوپر اچھا ہو سکتا ہے؟ ریزالو تو نہیں ہوگا، یہ مزید جو ہے یہ ڈیٹیوریٹ ہوگا یہ ایشو، اور یہاں پر ایک گروپ ہے پروگریسو لوگوں کا جو کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، تو یہاں پر ایک فزیشین ہے ڈاکٹر غزالہ قاضی، وہ جو ہے وہ اس گروپ کو آرگنائز کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ ایونٹ ابھی جو ہے وہ آرگنائز کیا تھا۔ اس میں جو ہے وہ ماروی سرمد اور رضا رومی اور احمد نورانی کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ نہ آ سکے، اور رضا رومی اور ماروی سرمد جو ہے وہ انہوں نے اس پہ اپنے جو ہے وہ انسائٹ دے دیے، اپنے کامنٹس اس ایشو پر دے دیے۔ یہ بھی ایک بزنس گروپ بن گیا ہے بلاسفیمی کا پاکستان میں، جس میں لائرز انوالوڈ ہیں، جس میں کچھ گورنمنٹ ایجنسیز انوالوڈ ہیں، جنہوں نے اپنا ایک بزنس گروپ بنایا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو اس میں امپلیکیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ان کی کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ اینگل ہے، دوسرا اینگل یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بولنے کی جرات کر دیتے ہیں، کچھ ایسا بول دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں جس کو پرسیو کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، یا یہ کسی شخصیت کے خلاف ہے، تو اسی وجہ سے ان پہ جو ہے وہ امیڈیٹلی مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ایک آرٹیکل ہے 295 کا، اس کے 3 شق ہیں، 295 اے بی اور سی، اور جب وہ مقدمہ ان پہ دائر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی ان کے مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنید حفیظ کا کیس جو ہے وہ کافی عرصے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں اس کو، وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے 12 سال سے، یعنی کوئی جو ہے اس کے نزدیک نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس جیل کے اندر بھی۔ اس کے جو پہلے لائر تھے اس کو قتل کیا گیا تھا اسی وجہ سے کہ وہ کیوں اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو ابھی جو ہے کوئی بھی جج اس کے مقدمے کے سماعت کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور اسی کی آواز کے لیے ہم جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک پریشر ڈال دیں پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ جو انوسنٹ بندہ ہے، اور 400 سے زیادہ انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستانی جیلوں میں بند ہیں بلاسفیمی کے اندر، جس میں جو ہیں وہ مسلمان، کافی سارے مسلمان اس میں شامل ہیں، مطلب اس میں کرسچن بھی شامل ہیں، لیکن کافی سارے مسلمان جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بلاسفیمی کی ہوئی ہے۔ یہ بالکل ڈیتھ سینٹنس کی طرح ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پولیس سے بچ جائیں تو ماب جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم نے بہت سارے اس کے کیسز دیکھے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن مشال خان سے لے کے ابھی یہ جو ایک آئی ڈونٹ نو کہ کس نیشنلٹی کا وہ تھا، آئی ڈونٹ نو کہ سری لنکن تھا یا نیپال سے تھا، وہ مینیجر تھا کسی آرگنائزیشن میں، اور اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو اس میں جو ہے وہ فورنرز کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے
یہ ایشو جو ہے یہ سر ابھی سندھ میں ڈاکٹر شاہنواز کا کیس آپ کو ایگزیکٹلی تو ایسے بہت سارے مطلب کیسز ہیں جو کہ مطلب ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ماب مینٹیلٹی وہاں پر اس طرح کی ہو گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں، اور ماب کو روکنا جو ہے وہ پھر ایون جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ یا خاموش تماشائی بن جاتے ہیں، یا ایون ماب کے وہ سپورٹ کرتے ہیں، یا جو ہے وہ کہیں دور بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اس میں ایشوز ہیں، اور آج کل جو ہے وہ اے آئی کا دور ہے، تو اس میں آپ کنٹینٹ جو ہے وہ بہت ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے کسی کی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے یہ بلاسفیمی کی ہوئی ہے، حالانکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا۔ یہ بلاسفیمی کا جو لا ہے یہ ہے ہی سرے سے ایک انتہائی جو ہے وہ ان ہیومن قسم کا لا ہے۔ اس کو جو ہے نا کمپلیٹلی ختم کر دینا چاہیے، لیکن وہ پاسبل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس وقت ملا جو ہے وہ اتنے پاور میں ہے کہ اس کو ختم کرنا پاسبل ہے ہی نہیں۔ تو چونکہ اٹ از لا آف دا لینڈ، تو اسی وجہ سے جو بہت آسانی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ ان پہ مقدمہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے کافی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یا فریڈم آف اسپیچ کا ایشو ہے، یا فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ باقی کسی بھی مذہب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ جیسس کے بارے میں آپ جتنا بھی مطلب گالیاں دے دیں، جو بھی کہیں، کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ مطلب ایون نوٹس بھی نہیں کرے گا۔ آپ بائبل کے بارے میں جتنا بھی کچھ کہیں، کوئی بھی آپ کو نوٹس نہیں کرے گا۔ یہ ایشو جو ہے یہ اسپیسیفک اٹ از ٹو پاکستان اور اسپیسیفک ٹو اسلام۔ اس کے جو ہے وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، اس کا کولونیل ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ نہ تو کولونیلزم ہے پاکستان میں، یہاں وہاں پر جو ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے سو کالڈ، تو اس لا کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اسی طرح کے جو معصوم لوگ ہیں وہ اس میں جو ہے وہ جلتے رہیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا جنید حفیظ کے باہر نکلنے کے کوئی چانس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس کو کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس وقت انفارچونیٹلی اس کے باہر آنے کے کوئی چانسز مجھے اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی لیوریج ہے نہیں۔ ایکچولی ہمارا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر وہ پریشر بلڈ کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یو ایس اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک ایسے لیول پر ہیں کہ کوئی بھی مطلب لیوریج جو ہے وہ یو ایس کے پاس ہے نہیں، کیونکہ ایڈ جو ہے وہ سارا بند ہو چکا ہے پاکستان کے لیے۔ یو ایس اے آئی ڈی کے جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، یو این کے پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی پیسے جو ہیں وہ پاکستان جا نہیں رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں سے یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی سینیٹر کہہ دے وہاں پر کسی کو، یا وائٹ ہاؤس سے کوئی پریشر ہو جائے، تو وہ کہیں گے کہ جی ہم نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے پولیٹیکل ایشو ہے اور ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی بس ہم آپ کے پیسے روک دیں گے۔ پیسے جو ہے وہ آلریڈی رک چکے ہیں، تو اسی وجہ سے بہت ہی کم لیوریج رہ گیا ہے، اور یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں یہ ریزالو نہیں ہوں گے فار اے ویری لانگ ٹائم۔ سو یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ دس از واٹ اٹ از۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایلون مسک صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو سر لوگوں کا تو وہ بڑے ہی فیوریٹ، پہلے زیادہ فیوریٹ تھے، اب وہ کچھ کم بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا ان پہ آبجیکشن ہے، کیا اعتراض ہے؟ ذرا یہ یو ایس کی سیاست کی طرف آتے ہیں، اور کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سم ٹائمز ان کو غلطی سے پریزیڈنٹ کہہ دیتے ہیں، تو آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ پورا جو کنٹرول ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سارے کا سارے فیصلے جو ہیں وہ وہی کر رہے ہیں، اور اگرچہ ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے اس وقت، جس کو ڈاج کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، اس کے بھی وہ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے۔ آج بھی وائٹ ہاؤس سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو ہوا ہے کہ ایلان مسک وہ ڈاج کے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں، بلکہ ایک اور کریئر سول سرونٹ ہے، وہ جو ہیں وہ ڈاج کے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ تو لگ اس طرح رہا ہے کہ جب ٹرمپ اپنا مقصد پورا کر لیں گے ایلان مسک سے، تو اس کے بعد وہ اس کو جو ہے وہ اس کو چھٹی کرا دیں گے، اور جو ایڈمنسٹریٹر ہے سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اسی ایڈمنسٹریٹر پر آ جائے گا۔
تو یہ جو اس وقت جو ایک کرائسس بنا ہوا ہے یو ایس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک تو فارن پالیسی کے بہت بڑے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ کمپلیٹلی سپورٹ کر رہے ہیں رشیا کو اور پوٹن کو، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ ایون ابھی جو ہے وہ ایک ریزولوشن یو این میں آئی تھی کہ پوٹن اور ٹرمپ کو جو ہے وہ کنڈیم کیا جائے، اور یو ایس نے ٹرمپ کا پوٹن کا سپورٹ کر دیا، اور وہ جو ہے وہ ریزولوشن وہ پاس نہیں ہوئی۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ایک کرائسس جو ہے فارن پالیسی کے اسپیکٹر میں بھی ایک شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یوکرین کے ایشو کو دیکھ لیں، پھر مڈل ایسٹ کے ایشو کو دیکھ لیں۔ جو ٹرمپ نے جو پلان پیش کیا ہے غزہ کے لیے، سارے عرب لیڈرز نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ایمینوئل میکرون، اور اس نے ایک موقع پر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو کریکٹ کیا پیسوں کے حوالے سے کہ کتنے پیسے جو ہیں وہ یوکرین کی طرف جا رہے ہیں، یورپ کی طرف سے اور یو ایس کی طرف سے۔ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی یورپین لیڈر نے آ کے وائٹ ہاؤس میں کسی امریکن صدر کو جو ہے اس کی تصحیح کی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ایک کرائسس کی طرف اس وقت جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت کسی کو نہیں پتا ہے یو ایس میں کہ کون کیا کر رہا ہے، تو ایک پورا کرائسس موڈ بنا ہوا ہے۔ ججز جو ہیں وہ ڈیسیجنز دیتے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ پہلے کبھی کسی ایڈمنسٹریشن نے ججز کے آرڈرز کو اگنور نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ججز کے آرڈرز آ رہے ہیں، وہ بھی اس کو اگنور کر رہے ہیں، حالانکہ جوڈیشری جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی سیپریٹ آرم ہے آف دی یو ایس گورنمنٹ۔ تو وہ چیز بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک فیشزم اور ایک اتھارٹیرینزم کی طرف جو ہے وہ یو ایس اس وقت جا رہا ہے، اور ڈیموکریسی پہ بہت بڑا ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا ایک ایشو ہے۔ جو مسئلہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت بالکل انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ہتھوڑا لیا ہوا ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اندر سے جو ہے وہ اس کو توڑ رہے ہیں اور اندر سے اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے ہی یہ ٹرمپ کو پورا اختیار ہے، ایز اے چیف ایگزیکٹو ٹرمپ کو پورا اختیار ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریسٹرکچر کرے، وہ لوگوں کو فائر کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لیگلی جو ہے وہ اس کے پرویو میں ہے کہ وہ لوگوں کو ہائر کرے یا فائر کرے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ لیکن کسی نے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرح سے کوکلا نہیں کیا تھا جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے، کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اسپیشلی، جو کہ امریکنز کو اور امریکہ کو وہ سیف رکھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایسے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کیے گئے ہیں جو کہ اسی ایجنسیز کو وہ توڑ رہے ہیں۔ تو جیسے ایف بی آئی کو جو ہے وہ ایک ایسے بندے کو دیا گیا ہے جو کہ وہ اس کو اندر سے توڑ رہا ہے۔ باقی جو ہیں وہ لوگوں کو ابھی آج ایک ڈائریکٹیو آیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا گیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو امپلائیز ہیں، کہ آپ میس فائرنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ ایک دو کو جو ہے وہ فارغ نہیں کریں گے، بلکہ وہ پورے کے پورے کیڈر کو جو ہے وہ فارغ کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو پرابلمز کریٹ ہوں گے وہ بہت ہی اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ وہ تو نیکسٹ 4 ایئرس میں تو ڈیفینیٹلی اس کے نتائج ہم دیکھ لیں گے، لیکن 4 ایئرس کے بعد بھی اس کے نتائج جو ہیں وہ مطلب وی ول فیل دوز، اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز کو فیل کیا جائے گا فار اے ویری لانگ ٹائم۔ تو یہ جو ہیں یہ سارے ایشوز اس وقت ہیں، اور جب تک امریکن جو عوام ہے وہ اپنی آواز بلند نہ کرے، وہ کھڑی نہ ہو جائے۔ ابھی جو ہے آج ہی ڈوج میں سے 21 جو کریئر آفیسرز تھے، انہوں نے آج پروٹیسٹ میں انہوں نے ریزائن کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گورنمنٹ کو اسی طرح سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہی گورنمنٹ کو اس طرح سے کھوکھلا کر دیں۔ تو یہ ایک سچویشن جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، اور ابھی لوگ تھوڑے سے وہ اس وقت جو ہے وہ تشویش میں ہے۔ ایون جو ریپبلکنس ہے جنہوں نے ووٹ دیا تھا ٹرمپ کو، وہ اس وقت کہہ رہے ہیں، وہ بہت کنسرن ہے کہ اس کے لیے ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی گورنمنٹ کو توڑ دیں اور آپ جو ہے وہ امریکہ کو کمزور کر دیں۔ تو وہ ابھی جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور جب تک یہ آوازیں جو ہے یہ زیادہ نہیں ہوتی جائیں گی، تب تک جو ہے وہ ٹرمپ اسی طرح کے ڈیسیژنز کرتے رہیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہے کہ آج شام کو کیا ہوگا۔
تو یہ ایک جو ٹرمپ جو جس طرح سے ایک بزنس کو چلاتے تھے اسی طرح سے وہ اب اس گورنمنٹ کو بھی چلا رہے ہیں، لیکن آپ کسی گورنمنٹ کو کسی بزنس کی طرح نہیں چلا سکتے ہیں، اس سے بہت پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب، بہت ان ڈیپتھ انالیسز آپ نے پیش کیا، کئی ٹاپکس پر ہم نے بات کی اور دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینکس الاٹ. Thanks for having me.